اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہر انسان کی پیدائش جو ہے فطرت پر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے؟ مطلب اس کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ یعنی ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہو رہا ہے۔ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ بعد میں اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں او یونصرانہ، یا اس کو نصارہ بناتے ہیں، کرسچن بناتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ مجوسی یعنی وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا او یسلمانہ کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، بلکہ جو فطرت پر پیدا ہوا ہے بچہ وہ عین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، جس میں توحید شامل ہے، جس میں اخلاقیات شامل ہے، جس میں انسان کا ایک سادگی پسند ہونا شامل ہے، جس کے اندر انسان کا حق کا ساتھ دینا شامل ہے، برائی کو دیکھ کر اس سے نفرت ہونا شامل ہے۔ تو غرض یہ کہ اسلام جتنی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، بچہ پیدائشی طور پر ان تمام چیزوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو چینج نہ کیا جائے، اس کے اندر تبدیلی نہ لائی جائے، اس کو ایک ایسے ماحول اور معاشرے میں رکھا جائے جہاں پر کسی قسم کی کوئی خرافات نہ ہوتی ہو، جہاں پر کسی قسم کی واہیات چیزیں نہ ہوتی ہو، فحاشی نہ ہوتی ہو، تو وہ انسان جب تک اس اچھے پرسکون ماحول میں رہے گا تو وہاں پر اس کے لیے اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنا بڑا آسان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ بچے کو پیدائشی طور پر مسلمان بنایا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی جب اللہ نے تمہیں اسلام پر پیدا کیا ہے تو تمہاری موت بھی اسلام پر ہونی چاہیے۔ ہمارے جملہ تمام کام، ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں، ہماری عبادتیں وہی ہو جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی جس میں جو الفاظ ہیں مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بندہ کلی طور پر اپنی زندگی رب کے حوالے کر دے۔ اس کا جیسے ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سونے کے وقت میں پڑھنے کے لیے کہا۔ البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر چلے جاؤ تو فتوضأ وضوءک للصلاۃ، ایسا وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنے رائٹ سائڈ میں آپ کروٹ لے کر سو جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک
آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے سکھانے کے بعد کہتے ہیں اگر فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر اس رات تمہارا انتقال ہو جائے، بندہ مر جائے، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو تمہاری موت فطرت پر ہو گئی، یعنی جیسے پیدائش اسلام پر ہوئی ویسے ہی موت بھی اسلام پر ہوئی۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمَ بِهِ، سونے کے وقت میں اپنی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات سب سے آخری کلمات ہونے چاہیے۔ تو کل ملا کر یہاں پر بھی جو بات بتائی گئی کہ بندہ فطرت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو رب سے ڈرنے والا، اس کی رحمتوں سے امید کرنے والا، اور اس کے دیے ہوئے چیزوں کا صحیح استعمال کر کر اس کا شکر بجا لانے والا، اور اگر نہ ملی ہو تو صبر کرنے والا۔ یہ تمام چیزیں فطرت میں شامل ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا اس میں سب سے بڑی فطرت یہ ہے کہ بندہ یا وہ بچہ اکیلے ایک اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ اس کے تصور میں یا اس کے دل و دماغ میں یہ جو پتھروں اور دیگر چیزوں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے کبھی بھی اس کا دل اس کو قبول نہیں کرے گا، الا ہی کہ اس کے ماں باپ اس کو بچپن سے اس طرح کی تعلیم دیں تو وہ اس رنگ میں رنگ جائے گا، اس ڈھنگ میں وہ چلا جائے گا، تو یہ الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی فطرت پر جس پر ہمیں پیدا کیا اسی پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔